بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ حج کے اللہ رب العزت نے اور عمرہ کرنے کے کیا 67 اجر و ثواب رکھے ہیں، اور ابھی تک جو ہم کور کر پائے ہیں وہ 37 کے قریب ہیں۔ اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے جو کور کیے تھے وہ ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں جسٹ سنگل فریز میں، تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ 21 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جس دن حج والے دن سورج غروب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی احرام باندھ کر حج کرنے والوں کے گناہ بھی ڈوب جاتے ہیں، یعنی ساتھ اتنی جلدی مغفرت کا پروانہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہ حاجی جو ہیں پاک صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں۔ 22 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہم تلبیہ بلند آواز سے کہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور حدیث میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں کہ وہ تلبیہ کو اعتدال کے ساتھ بلند آواز میں، اعتدال کے ساتھ یعنی جو اچھی لگے کانوں کو، بہت شور کرتے ہوئے اور چیختے ہوئے نہیں۔ 23 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ العج والسج من افضل الاعمال، عج یعنی تلبیہ اعتدال کے ساتھ بلند آواز میں کہنا، والسج اور قربانی کا خون بہانا۔ تو چونکہ حج کے تمام اعمال احرام باندھ کر تلبیہ سے شروع ہوتے ہیں اور قربانی پر ختم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 23واں اجر و ثواب ہے جو کہ افضل ترین اعمال کا ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ 24 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ تلبیہ حج کی علامت ہے، اور مسلمان دنیا بھر سے، دنیا کے ہر کونے سے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتے ہوئے تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں حج کا شعار پوری دنیا میں زندہ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے اور اس کا انہیں ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے حاجی رواں دواں ہیں اور وہ تلبیہ کی آوازیں بلند کیے ہوئے جا رہے ہیں، تو پوری کائنات میں ایک ماحول بن جاتا ہے۔ 25 اور 26 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ 27 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ تلبیہ کہنے والوں کو جو 27 نمبر پر اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ ان کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سروں تک اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات تلبیہ کے الفاظ دہراتی ہیں، اور قیامت والے دن ان کے حق میں گواہ ہوں گی کہ وہ یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے گھر کے حج کے لیے گزرے تھے۔ 28 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے، تو یہ بھی ایک اجر و ثواب ہے، یا 28 نمبر پہ اجر و ثواب ہے جو کہ ایک حاجی کو ملتا ہے۔ 29 سے 31 ہم نے سیکھا تھا کہ جو بھی شخص 7 دفعہ اللہ کے گھر کا حاجی طواف کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو 3 اجر ملتے ہیں۔ 29، 30، 31 کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دوسرا اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کی تھی کہ جب بھی اس کی سواری یا وہ خود قدم اٹھاتا ہے تو بھی اس کو یہ 3 ثواب ملتے ہیں، اور جب وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے یہ 3 ثواب ہیں۔ 32 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ایسے ہی ہے جیسے نماز ادا کرنا، تو اس کا ثواب اس طرح سے رکھا گیا ہے۔ 33 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود کے لیے خاص محبت اور شوق اور چاہت کا اظہار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں 34 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ حاجی کو ایک ثواب یہ بھی ملتا ہے کہ حجر اسود کو جب وہ چھوتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے تو حجر اسود قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گا،
اور میں نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کی تھی کہ اس کی 2 نگاہیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اسے ایک جاندار مخلوق کے طور پر حاضر کیا جائے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، اور تصور کیجئے کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ کے حق میں آپ کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہو کہ یہ حج کرنے آئے تھے اور حق کے ساتھ انہوں نے مجھے چھوا تھا۔ اور حق کے ساتھ چھونے کی ہم نے تفصیل یہ پڑھی کہ اجر و ثواب کی نیت سے توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک کی اس میں آمیزش ہمارے ایمان میں نہیں ہے، تو پھر حجر اسود کی سفارش قیامت والے دن حاجیوں کو عطا کی جائے گی۔ 35 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ دونوں جو رکن ہیں ان کا استلام کرنا جن و انس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور جنات بھی حج میں شامل ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے جنات علم کی محفلوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہم انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات نے انوائٹ کیا تھا، آپ کا کلام سنا، قرآن کریم کی تلاوت سنی، اور اس کے بعد آپ کو اپنے علاقے میں لے گئے جہاں پر آپ نے مزید ان کو دین کی باتیں سکھائیں۔ تو دین کا شوق رکھنے والے مسلمان جنات موجود ہیں، وہ حج بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بھی شامل ہوتے ہیں، علم کی محفلیں تلاش کر کے ان میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ 35 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیکھا تھا کہ اس سے جن و انس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ 36 نمبر پر دیکھیے کہ جو آپ کا حجر اسود ہے اور جو باب ہے جس کے درمیان کے ایریا کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس میں جو وقت گزارنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کے لیے اپنی شوق اور محبت اور چاہت کا اظہار کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھا تھا، ان سب کا ثواب بھی جو ہے وہ حاجی کو ملتا ہے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ وہاں پر کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا آؤ ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور پھر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ 37 نمبر پر جو کہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا لاسٹ لیسن میں، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو رکن ہے، رکن یعنی حجر اسود والمقام، اور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے، جنت کے پتھروں میں سے، جنت کے قیمتی پتھروں میں سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو یاقوت نامی پتھر ہوتا ہے اس کا درجہ ہیرے یا ڈائمنڈ کے بعد آتا ہے، تو یہ جنت کے قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اور جب کوئی اس کو چھوتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو گویا وہ جنت کے قیمتی پتھروں کی زیارت کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرکن، بے شک حجر اسود، والمقامہ، اور مقام ابراہیم، یاقوتتان من یاقوت الجنتی، یہ جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے، یعنی قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا طمس اللہ نورہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نور مٹا دیا ہے، یعنی یہ بہت روشن تھے، بہت برائٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو مٹا دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نور نہ مٹاتے، لَأَضَاءَتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو ان دونوں قیمتی جنت کے پتھروں سے زمین مشرق و مغرب کے آخری کناروں تک روشن ہو جاتی، یعنی صرف ان 2 پتھروں سے پوری زمین روشن ہو جاتی، اور زمین کی وسعت کا اور زمین کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس کی تشریح میں مزید علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے قیمتی پتھروں میں سے یاقوت یا پتھر ہیں، اللہ کے حکم سے ان کا نور ختم کر دیا گیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ کرتا تو وہ مشرق و مغرب کے کنارے سارے مقام جو کہ زمین پر موجود ہیں ان کو روشن کر دیتے۔ اب ان کا نور کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس حوالے سے ابن حجر العسقلانی کی آراء اور دیگر علماء کی آراء دیکھتے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے جو کہ کافی ویلڈ مجھے لگی، کیونکہ اللہ کی مخلوقات اس نور کی تاب نہ لا پاتی، اللہ کی مخلوقات اس نور کی تاب نہ لا پاتی۔ ہمیں آخرت کی زندگی میں جو اجسام دیے جائیں گے وہ اس دنیا کے اجسام سے مختلف کیپیسٹی کے ہوں گے،
تو ظاہر ہے کہ یہ اگر روشن رہتے تو میرے اور آپ کو نقصان پہنچتا، ہماری بینائی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، یا ہماری یہ لمیٹڈ کیپیسٹی والی باڈی کو نقصان پہنچتا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ رکھا ہے، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی اسٹرانگ اس کائنات کی ریکوائرمنٹ کے مطابق صاحب ایمان کو باڈی عطا کریں گے جو جنت کو ہمیشہ انجوائے کر سکے اور اس کی خوبصورتیوں کو دیکھ سکے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام کی رائے ہے کہ ان کا نور کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی وجہ سے ختم ہوا۔ یہ بھی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم جو جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہیں، پتھر ہیں، ان کا نور کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی وجہ سے ختم ہوا۔ بنی آدم کے برے اعمال نے ان کو ڈم کر دیا، مدھم کر دیا۔ تیسری رائے ہے ان کا نور ختم کر دیا تاکہ یہ دنیا کے حالات کے مطابق ہو جائیں۔ تو اس دنیا میں رہنا تھا نا ان پتھروں نے، تو ان کی وہ جو کوالٹیز ہیں جو اس دنیا سے مشابہت رکھتی تھی وہ ختم کر کے انہیں اس دنیا کے لیول پر لایا گیا تاکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر جو ہے وہ صاحب ایمان کے لیے موجود رہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو شرح حدیث کی شرح لکھتے ہیں نا، جب آپ کسی بھی حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم خود نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، بلکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی صدی کے علماء، دوسری صدی اور تیسری صدی کے علماء نے اس حدیث کی کیا انٹرپریٹیشن بتائی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن ہے، اسی طرح سے حدیث کی بھی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ، 39 نمبر پہ یا 38 نمبر پہ، جو حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو 37 والا اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی 2 بڑی نشانیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور گویا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں کہ اب وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے کہ وہ آ کے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ 38 نمبر پر حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے صاحب ایمان کو حج کے موقع پر، وہ یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام کا استلام کرنا یا اسے چھونا ہر طرح کی بیماری کی شفا ہے۔ ہر طرح کی بیماری کی اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، ہم حج کے موقع پر گئے، ہماری بیماریاں ختم ہو گئیں، وہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا، ہمیں اپنی میڈیسنز بھول جاتی تھیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور ظاہر ہے کہ نیچرلی ہے کہ جب آپ ایک ایسی سفر پہ ہیں جس پہ آپ کانشیس ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، آپ کی کوشش ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، تو اس کنڈیشن اور اس کانشیسنس کی بھی اپنی ایک بلیسنگ ہے، برکت ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر طرح کی خیر و برکت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر طرح کی بے برکتی اور نحوست اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ ایک پتھر ہمارے اعمال سے سیاہ ہو گیا تو ہمارے اپنے جسم پر اور ہمارے گھر والوں پر ہم جو اللہ کی سارا دن نافرمانیاں کرتے ہیں ان کا کتنا اثر مرتب ہوتا ہوگا۔ وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، حجر اسود ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو 38 نمبر پر جو اجر و ثواب ملتا ہے ایک حاجی کو، وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چھونا اور مقام کو چھونا ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے۔ ہر قسم کی بیماری میں آپ کی فزیکل ڈیزیز بھی آ جاتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے اگر ڈیزیزز ہیں، آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی آ جاتا ہے، اور نہ سمجھ آنے والی بیماریوں کا بھی علاج آ جاتا ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو کہتے تھے ہم وہاں صرف زمزم پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے اور چلتے چلے جاتے تھے، ہمیں کسی خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ہے کہ واقعی ضرورت نہیں پڑتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان الرکن والمقام من یاقوت الجنت، بے شک یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی یاقوتوں میں سے ایک ہیں، ولولا مسہ من خطایا بنی آدم، اگر انہیں بنی آدم کے برے اعمال نہ پہنچتے یعنی گناہ نہ پہنچتے، لأضاء ما بین المشرق والمغرب، تو یہ اس دنیا کے مشرق و مغرب تک روشنی کر دیتے، وما مسہما من ذی آہۃ، اور جب بھی کوئی بیمار، ولا سقیم، یا کسی مرض میں مبتلا اس کو چھوتا الا شفیہ، تو وہ شفا پا جاتا۔ تو اب اس میں جو شفا کا لیول ہے وہ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ سے کم ہو چکا ہے۔ جب یہ بالکل اپنی پیور کنڈیشن میں تھے اور ابھی بنی آدم کے گناہ اس تک نہیں پہنچے تھے تو اس وقت اس میں شفا کا پہلو زیادہ تھا۔
اور دوسری بات علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ شفا کا پہلو ان چیزوں میں ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ایمان کے لیول پہ، ہمارا ایمان کتنا ہے۔ حج ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کسی کا حج 90% پہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنائے، کسی کا 80% پہ، کسی کا 60% پہ، کسی کا 50% پہ۔ تو جو نیکی ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے، کس کی نیت اللہ کے لیے کتنی خالص ہے، وہ کتنا کنسرن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اس حدیث کی تشریح وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حجر اسود مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس اور عظمت والا پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے زمین پر اتارا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے اس کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ اگر اس پتھر تک بنی آدم کے برے اعمال اور زمانہ جاہلیت کی نحوستیں نہ پہنچتی تو جو بھی اسے چھوتا مکمل شفا یاب ہو جاتا۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ جو بھی چھوئے گا شفا یاب ہوگا، اب شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کے مطابق ہر کسی کو اور اپنی کوشش کے مطابق، اور اگر اسے اس وقت اگر اسے کوئی بھی چھو لیتا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں یہ ہماری برکتوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، اگر سود کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، اگر ہم کسی کا پیسہ کھا لیں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اسی طرح ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، غیبت سے دامن نہیں چھڑا پاتے، جھوٹ ہماری زندگی سے نکل نہیں پاتا، تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کرنے سے بارشیں اور موسموں پر برا اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے اور برے اعمال کرنے سے ہماری نسلوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ جو نیک کام ہم آج کریں گے یا ہم کوئی برا کام کریں گے، وہ نسلوں تک ہماری منتقل اس کے اثرات ہوتے رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ کسی بھی نیک انسان کی نیکی کا اثر اس کی 7 نسلوں تک چلتا ہے، اور اس کے پورے محلے اور اسٹریٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی پوری بستی بعض اوقات اسے ایک نیک آدمی کی وجہ سے بچا لی جاتی ہے۔ تو اسی کو ذرا آپ وائس ورسا کر کے دیکھ لیں کہ اگر ایک برائی ہم مسلسل روز کرتے چلے جا رہے ہیں، مثلاً ہم روز 2-4 جھوٹ بول لیتے ہیں، یا روز ہم سود کھاتے ہیں، یا روز موسیقی سنتے ہیں، یا روز فحاشی بے حیائی اور یعنی ہمارے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نسل کیسے ممکن ہے کہ اس کا اثر ہماری نسلوں پہ نہ پڑے، ہمارے ماحول پہ نہ پڑے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ حجر اسود کے حوالے سے علماء کرام کی تشریح ہے۔ 39 نمبر پر دیکھیے، ایک حاجی کو جو ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے حج کرنے پر، وہ کیا ہے کہ زمزم کے پانی کے جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اور زمزم کا جو پانی ہے وہ اللہ کے حکم سے شفا کا باعث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری کر دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ برکت والا پانی ہے، یہ کھانے اور پینے دونوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی آپ کچھ نہ بھی کھائیں اور صرف زمزم کا پانی پی لیں تو یہ آپ کی بھوک بھی مٹاتا ہے اور یہ پیاس بھی مٹاتا ہے، اور اسے پیتے وقت جس نیت سے بھی پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری کرتے ہیں۔ ہمارے صالحین اس پانی کے مقدس اور بابرکت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے علاقوں میں ساتھ واپس لے جاتے، اور یہ روایت آج تک وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم اور ہمارے صالحین کی جو نیتیں تھیں زمزم کا پانی پیتے وقت کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ آ جائے، علماء کرام اس نیت سے پیتے، ہمیں جو ہے وہ علم حدیث سمجھ آ جائے۔ امام حافظ السیوطی فرماتے ہیں کہ ابن حجر نے اس نیت سے پانی پیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کے لیے غیر معمولی حافظہ عطا فرمائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنے حافظے میں غیر معمولی تبدیلی دیکھی، اور آج تک حدیث کی دنیا میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا عالم پیدا نہیں ہوا، جتنی شاندار ان کی شروحات ہیں، اور انہیں زبانی یہ چیزیں یاد ہوتی تھی، مجھے اور آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، ہم تو چند موبائل نمبرز نہیں زبانی یاد کر سکتے، اتنی پور میموری کے ساتھ ہم پھرتے ہیں، اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اس بات پہ۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ زمزم کا پانی اتنا مقدس اور پاک کرنے والا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 2 عدد فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کا قلب مبارک سینے سے نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا تھا. عام پانی سے نہیں دھویا گیا تھا، زمزم کے پانی سے، کیونکہ اس کے اندر پاک کرنے کی کوالٹیز موجود ہیں اور شفا کی کوالٹیز موجود ہیں. اور قلب کو پاک کیوں کیا گیا تھا؟ قلب ہی کے اندر ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں. غصہ دل کے اندر ہوتا ہے، کینہ دل کے اندر ہوتا ہے، حسد دل کے اندر ہوتا ہے، اور جو سازشیں بنتی ہیں دوسروں کے خلاف وہ بھی دل اور دماغ میں پرورش پاتی ہیں. تو آپ کے قلب مبارک کو پہلے پاکیزہ کیا گیا زمزم کے پانی سے. اس سے آپ کا دل مضبوط ہوا اور آپ آسمان اور زمین میں اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. مجھے اور آپ کو تو اس پتھر کا سلام نظر نہیں آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. تو آپ کے دل کو مضبوط ہی اس لیے کیا گیا اور اس ڈیوائن واٹر سے اس کو واش دیا گیا تاکہ آپ وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو کہ ایک عام آنکھ سے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. تو آپ کو زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں نظر آنے لگیں کہ جس سے آپ کی نبوت کی تکمیل ہوئی. تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے گزرنے پر سلام کیا کرتا تھا. تو یہ اس غسل کا نتیجہ ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت قلب عطا کی، اور آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے زمزم کے پانی سے استفادہ حاصل کریں، اپنی صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں. پھر زمزم کا پانی ہمارے صالحین مریضوں کو دیا کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ تحفے کے طور پر مہمانوں کے ساتھ بھی بھیجا کرتے تھے. مہمان نوازی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا، اسپیشل ڈرنک کے طور پہ، اور ساتھ ساتھ تحفے کے طور پر بھی ان کو دیا جاتا. تو یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانی کے لیے اللہ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے کہ آپ اس نیت سے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے آزاد کریں گے. 40 اور 41 نمبر پہ ایک حاجی کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے حج کرنے پہ. زمزم کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس روئے زمین پر بہترین پانی ہے، اور یہ بھوک کی جگہ بھی بھوک مٹاتا ہے، اور یہ بیماروں کے لیے اللہ کے حکم سے شفا بھی عطا کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے. فیہ طعام الطعم، اس سے بھوکے کی بھوک مٹتی ہے، وشفاء السقم، اور بیمار کی بیماری دور ہوتی ہے. اگین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے مستفید ہونا آپ کے اپنے ایمان اور شوق اور حق نیت کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ حق پر قائم ہے، آپ نے اپنے آپ کو کتنا شرک سے بچا رکھا ہے، اور پھر ان چیزوں سے آپ اسی طرح سے مستفید ہوں گے. 42 اور 43 نمبر پر حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے حج کرنے پر وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے پر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حبیبہ بنت ابی تجرہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، اور آپ اتنی اس رفتار کے ساتھ صحیح کر رہے تھے کہ اس سے آپ کا لباس ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے اسعوا، صحیح کرو، فإن اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس سعی کو فرض قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سعی کا ثواب 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. 44 نمبر پر یہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثواب کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ ایسا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آپ نے 70 افراد کو آزاد کیا ہو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا طَوَافَكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا كَعِتْقِ 70 رَقَبَةٍ، یہ 70 گردنیں آزاد کرنے کے مترادف ہے. تو یہ
44 نمبر پر اجر و ثواب ہے جو کہ ایک حاجی کو ملتا ہے۔ 45 اور 46 ایک ہی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، دونوں کے لیے رحمت کی دعا کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تعالیٰ ان بال منڈوانے والوں پر اپنا رحم کیجیے۔ قالو، تو کچھ لوگ بولے والمقصرین یا رسول اللہ، اور جنہوں نے بال چھوٹے کروائے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، دوسری دفعہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان بال منڈوانے والوں پر رحم کیجیے۔ قالو، تو پھر سوال کرنے والوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا والمقصرین، اور چھوٹے کروانے والوں پر بھی۔ تو آپ نے 2 دفعہ رحم کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی بال منڈوانے والوں پر، اور 1 دفعہ آپ نے رحم کی دعا کی بال چھوٹے کروانے والوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حج کے موقع پر بال منڈوانا زیادہ افضل ہے اور چھوٹے کروانا نسبتاً کم افضل ترین عمل ہے۔ اچھا، بچے بھی آرگیو کرتے ہیں، عمرے پہ بچوں کو جانا پڑا، بال بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچوں کو تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، بوائز کو خاص طور پہ، یہ جی بال کٹوا کے کیا ہو گیا؟ تو پوائنٹ از ناٹ کہ آپ نے بال منڈوائے ہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی محبوبات کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ تو میں نے ایک بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹے، جس عمرے پہ آپ گئے تھے اور جس گھر کو آپ نے دیکھا اور جس نبی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں، اس نبی نے تو اپنا بیٹا حاضر کر دیا تھا، تو آپ اپنے بالوں کے کٹنے پہ اتنے پریشان ہیں اور سر منڈانے پہ؟ کہتے وہ آنٹی مجھے اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ محبوبات نفس، آپ کے نفس کو جو چیزیں پسند ہیں انہیں اللہ کی خاطر قربان کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بہت پیارا لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مانگ لیا۔ ہمارے بچوں کو اپنے بال بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ نے ہم سے وہ مانگ لیے کہ یہ اللہ کی خاطر قربان کر دو۔ بالکل ایسے جیسے آپ اپنا لباس ایک سائڈ پہ رکھ کے احرام باندھتے ہیں، اپنا محبوب ترین لباس جس میں آپ کمفرٹیبل تھے، آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال جو کہ آپ کو اتنا پسند تھا، آپ نے وہ جا کے تو اللہ کی خاطر خرچ کیا اور اس کے گھر کی زیارت کو نکلے۔ تو بال منڈوانے والے جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، اور جو بالوں کو چھوٹا کراتے ہیں وہ کم فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ 45 اور 46 اجر ہے، رحم ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ 47 پر دیکھیے، حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ چاہے وہ بال منڈوائے یا وہ چھوٹے کروائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فضل کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے حدیث ہے اور اسی طرح سے الفاظ ہیں، سوائے اس کے کہ رحمت اور مغفرت کی بجائے اللہ کے فضل کا یہاں پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ملا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ملی بال منڈوانے والوں کو، اور اس کے بعد ذرا اس سے کم درجے پہ بال چھوٹے کروانے والوں کو۔ 48 نمبر پر دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بال منڈوانے والا جب اپنے حاجی بال منڈواتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں ان کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ کاؤنٹ نہیں ہم کر سکتے اپنے بالوں کو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لیا جانا، یہ معمولی ریوارڈ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے حج کے موقع پہ فرمایا وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ، اور تمہارا اپنے بالوں کو منڈوانا، فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتُهَا حَسَنَةً، ہر وہ بال جو تمہارے سر سے گرتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ بال گرتا ہے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں اور تھوڑی طویل ہے، اس لیے ہم اس کو غور سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما خروجک من بیتک، تمہارا اپنے گھر سے نکلنا، تأم البیت الحرام، جس میں تمہاری نیت ہوتی ہے اور ارادہ ہوتا ہے کہ تم نے بیت الحرام تک پہنچنا ہے حج کی نیت سے، فإن لک بکل وطأة تطأها راحلتک، تو اب تمہاری سواری جب بھی کوئی قدم اٹھاتی ہے اور وہ رکھتی ہے، یکتب اللہ لک بها حسنۃ، اس کے ہر قدم کے اٹھانے پر اور ہر قدم کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں۔
وَيَمْحُو عَنْكَ سَيِّئَةً اور تمہاری ایک برائی مٹا دی جاتی ہے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ تمہارا عرفہ میں وقوف کرنا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ اس لمحے دنیا کے آسمان پر نازل ہو جاتے ہیں. یہ سال میں ایک دفعہ موقع آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان پر نزول فرماتے ہیں. فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار کرتے ہیں. فَيَقُولُ اور پھر خوش ہو کر کہتے ہیں هَؤُلَاءِ عِبَادِي یہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے. جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا آج ان کے ہاتھ پاؤں اور سر مٹی میں اٹے ہوئے ہیں. مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دنیا کے دور دراز کے کونوں سے یہاں پہنچے ہیں. یرجون رحمتی یہ میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابِي اور یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَلَمْ يَرَوْنِي حالانکہ انہوں نے ابھی مجھے دیکھا نہیں ہے. دیکھ لیں تو کتنی محبت کریں گے. فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي پھر ان کے شوق کا کیا عالم ہوگا اگر یہ مجھے دیکھ لیں. فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلُ عَالِجٍ أَوْ مِثْلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا اب اگر آپ کے گناہوں کی تعداد آسمان سے نازل ہونے والی بارش جتنی بھی ہو جائے اس کے قطروں جتنی ہو جائے غسلہ اللہ عنک اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ دھو دیں گے. اب جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ اور تمہارا رمی جمار میں حصہ لینا یعنی جس میں آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو حصہ ہے اس کو وہاں ذخیرہ کر لیتے ہیں اجر و ثواب کا. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ اور آپ کا اپنا سر منڈوانا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً تو جیسے ہی آپ کا ایک بال زمین پہ گرتا ہے ساتھ ہی آپ کا ایک گناہ جھڑ جاتا ہے. فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ اب جب تم گھر کا طواف کر لیتے ہو خرجت من ذنوبک اپنے گناہوں سے پاک ہو کر ایسے نکل آتے ہو جیسے تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے. یعنی گویا آپ واپس اپنی فیکٹری سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. وہ فیکٹری سیٹنگ جس پہ اللہ نے آپ کو پہلے دن اس دنیا میں صاف ستھرا بھیجا تھا اسی طرح سے آپ دوبارہ صاف ستھرے ہو گئے ہیں. بعد میں پھر ہم کسٹمائز کر کر کے اپنی مرضیوں سے اس کو خراب کرتے ہیں نا. نہیں اتنا سا جھوٹ بول لیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, نہیں اتنی سی غیبت سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں میں تو ویسے ہی بات کر رہی ہوں نا, اپنے بچوں سے بیٹھی کر رہی ہوں, اور اس طرح کی باتیں پھر ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے. تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی سر منڈوانے والا حاجی جو ہے اس کا کوئی بھی بال زمین پر گرتا ہے تو ساتھ ہی اس کا گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اتنے زیادہ گناہ کہ جیسے آسمان سے زمین پر برسنے والی بارش میں قطرے ہوتے ہیں, اگر کوئی اتنے گناہ لے کے بھی اللہ کے گھر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. 49 نمبر پر دیکھیے کہ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے پر جو ہے وہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار جو دنیا کی زندگی میں دن پائے جاتے ہیں ان میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں جتنا عرفہ کے دن آزادی کے پروانے عطا ہوتے ہیں. بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو پھر وہ انسانوں کے بہت قریب آ جاتا ہے, حاجیوں کے بہت قریب آ جاتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ پھر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر کے کہتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ان سب سے پوچھو یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں. تو گویا فرشتوں کو سوالیہ انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب صرف میری خاطر آئے ہیں. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اماں عائشہ کی حدیث میں الفاظ ہیں وہ اِنَّهُ لَيَدْنُو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وہ اپنے بندوں سے زمان اور مکان میں تہجد کے وقت بھی قریب نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ان کے قریب اس دن عرفات والے دن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, عرفات والے دن وہ آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ایک پہاڑ پہ چڑھ کے دعا مانگنے کی, تو آپ بھی ذرا قریب چلے جائیں کیونکہ اب وہ بھی بہت قریب آ چکا ہے. اب اس کی قربت کو کون محسوس کرتا ہے یا کون نہیں محسوس کرتا ہے یہ الگ بات ہے. 50 اور 51 نمبر پہ جو حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے حج کرنے کا وہ ہے کہ عرفات کی دعا اللہ کے ہاں دعاؤں میں افضل ترین دعا ہے.
اور بہترین دعا ہے۔ طلحہ ابن عبیداللہ ابن کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، افضل ترین دعا عرفہ کے دن کی گئی دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور عرفہ کے دن جو بہترین کلمات میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے حج کے موقع پر کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ الفاظ کثرت سے دہرانے چاہیے کیونکہ توحید کا اقرار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو الفاظ ہم نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 52 نمبر پہ اور 53 نمبر پہ جو اجر و ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عرفات کے دن اللہ کو پکارنے والے حاجی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق وہ گناہ بھی جو اس نے اللہ کی مخلوق کے حق میں کیے تھے ان کے بھی معاف ہو جانے کے چانسز موجود ہیں۔ یہ علماء کے کچھ رائے ہے، اور اس میں پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ 52 اور 53 میں ابن المبارک سفیان الثوری سے اور وہ زبیر ابن عدی سے اور وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح سنن الترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الترغیب کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے، وقد کادت الشمس ان تغوب، اور قریب تھا کہ سورج جو ہے وہ جھکاؤ کی طرف چلا جائے، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، انصت لیا الناس، لوگوں کو میرے لیے خاموش کرواؤ، یعنی اذان دو تاکہ یہ چپ ہو جائیں۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤٹ آف دا ٹائم اذان دیتے تو مسلمان سمجھ جاتے کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے۔ فقام بلال، تو بلال کھڑے ہوئے، فقالا، اور کہا، انصتوا لرسول اللہ، سب لوگ خاموش ہو جاؤ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جا سکے۔ فانصت الناس، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، اتانی جبرائیل آنفا، میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فاقرأنی من ربی السلام، اور انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام بولا، وقال، اور ساتھ ہی خوشخبری سنائی، ان اللہ عز وجل غفر، بے شک اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، لأہل عرفات، عرفات والوں کے لیے، وأہل المشعر، اور مشعر والوں کے لیے، وضمن عنہم التبعات، اور انہوں نے جو دوسرے انسانوں کے حق میں گناہ کیے ہیں یا کوتاہیاں کی ہیں ان کا ذمہ اپنے سر لے لیا ہے کہ وہ میرے ذمے ہیں، میں ان کے وہ مینیج کروں گا، ان کے جو مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیے، ان کا ذمہ اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی اگر حاجی نے کسی کا حق مارا ہے تو اور اس کا حج بہت اچھا ہے تو چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے، اور جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، اس کو جنت میں کوئی بہتر درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لیمٹس نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ، اور ان کے حقوق العباد جو رہتے تھے ان کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے کہ ان کے حقوق العباد میں سیٹل ڈاؤن کروں گا، باقی سارے اپنے خود کریں گے۔ اب اگر مظلوم معاف کرے گا تو ظالم کی جان چھوٹے گی اور وہ جنت کے دروازے تک پہنچ پائے گا، ورنہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے آخری جو منزل جہاں سے سب نے گزرنا ہے وہ قنطرۃ المظالم ہے، ظلم کا بدلہ لینے اور دینے والا پل۔ تو ایک پل ہے جس پر اہل جنت کو جا کے روکا جائے گا اور ان کے سامنے ان تمام افراد کو کھڑا کیا جائے گا جن کا انہوں نے دنیا کی زندگی میں حق مارا تھا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی تھی۔ تو رشتہ دار آمنے سامنے ہوں گے، باپ بیٹا آمنے سامنے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے باپ کا حق مارا ہو یا باپ نے بیٹے کا حق مارا ہو، یا طالب علم کے حقوق اساتذہ نے مارے ہوں یا اساتذہ کے حقوق طالب علموں نے نہ پورے کیے ہوں، رشتہ داروں کے۔ اور تو اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن ایک پڑوسی اللہ کو یا اپنے پڑوسی سے چمٹ کے کہے گا، اس سے پوچھو اس نے اپنے فضل کو دنیا کی زندگی میں مجھ سے کیوں روکے رکھا، اس نے تو کبھی اپنا دروازہ مجھ پہ نہیں کھولا تھا، یعنی میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، میرے ساتھ کبھی کوئی سلام دعا نہیں کی، مجھے اس نے کبھی بلایا نہیں، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں، تو اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پہ کیوں بند رکھا۔
تو یہ ہے وہ بدلے کا پل جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس پہ اہل جنت کو تمام مرحلوں سے گزار کے پہلے وہاں کھڑا کیا جائے گا. جب وہاں کلیئرنس ہو جائے گی تو اس کے بعد اور وہاں پر ظلم کا بدلہ کیسے دینا ہوگا. کوئی نمازیں لے جائے گا, کوئی نوافل لے جائے گا, کوئی قرآن کریم کی تلاوت لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اب اتنے اعمال ہیں کہ جنت میں داخل کیا جا سکے. تو اللہ رب العزت نے وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنائی وہ کیا تھی. ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات, اللہ رب العزت نے ان تمام اہل عرفات اور اہل مشر والوں کی مغفرت فرما دی ہے. وضمن عنہم التبعات, اور اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں انہوں نے جو حقوق العباد کے حوالے سے کوئی کوتاہی یا غلطی یا گناہ کیے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ نے لے کر ان کو معاف کر دیا ہے. اب فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بڑے جوش سے اٹھے اور کہا یا رسول اللہ ھذا لنا خاصۃ, اے اللہ کے رسول یہ جو خوشخبری ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آیا صرف ہمارے لیے ہے. قال, آپ نے فرمایا ھذا لکم, یہ تمہارے لیے ہے. ولمن اتی من بعدکم, اور جو تمہارے بعد آئیں گے الی یوم القیامت, قیامت تک. اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کا اندازہ لگائیے. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کثر خیر اللہ و طاب, اللہ تعالیٰ کا خیر بہت زیادہ ہے اور کتنا پسندیدہ ہے, کتنا پیارا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور مشر والوں کے ان غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کا بھی ذمہ اٹھا لیا ہے جو انہوں نے دوسرے انسانوں کے حق میں کیے تھے. یہاں پر علماء کرام ایک بحث انیشیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حج جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. ایک تو ہے جو اللہ کے حق میں کیے گئے گناہ ہیں اور ایک ہے جو اللہ کی مخلوق کے حق میں کیے گئے گناہ ہیں. تو علماء کرام کا کہنا ہے, ایک گروہ کا تو کہنا ہے کہ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کو محض ایک کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور کسی بھی عمل پہ معاف کر دے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, حج وغیرہ سے گناہ ساقط نہیں ہوتے, توبہ کرنے سے یہ گناہ, اور توبہ کرنے سے بھی نہیں جب تک کہ ان کا حق ادا نہ کر دیا جائے. تو کوشش یہ کی جائے کہ حج پہ جانے سے پہلے جن لوگوں کے حق مارے ہیں وہ حق ادا کر کے جائیں, احتیاط کا تقاضا یہ ہے, اور پھر توبہ کی جائے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ اب اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. 54 نمبر پر دیکھیے حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو گواہی دے گا حاجی کے حق میں قیامت والے دن, عرفہ کا دن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود یوم القیامتی, قرآن کریم میں یوم الموعود کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ قیامت کا دن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انسانوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا. والیوم المشہود یوم عرفۃ, اور مشہود یعنی گواہی دینے والا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے. وما طلعت الشمس ولا غربت على یوم افضل منہ, دنیا کی زندگی کا اس سے زیادہ افضل ترین دن کوئی نہیں ہو سکتا. فیہ ساعۃ, عرفہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد مؤمن, جو بندہ اسے پا جائے, یدعو اللہ بخیر, اور وہ اللہ سے خیر کی دعا کرے, الا استجاب اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ولا یستعیذ من شیء الا اعاذہ اللہ منہ, اور اگر کوئی کسی بھی چیز سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے پناہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے اجر و ثواب 54 کسی بھی حاجی کو جو حج کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عطا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں حج کرنے کے لیے بار بار جاتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کا مقام عطا فرمائے, اور ہم سے جو پچھلے حج کے موقع پر کوتاہیاں ہوئی ہیں
ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کو اپنے ماحول میں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔